اور ان کی اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہوتی، تو ایسے مقامات کو ہم آسان کرنے کے لیے یہ کر دیا کریں گے کہ اس کو ہم چھوڑ دیں اس سیاق میں، اور پھر بعد میں اس کو الگ سے کر دیں. کہ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے جو اسبات میں یہ فرمایا کہ ولایت عتق جو ہے وہ مولا العطاقہ کو ولایت عتق حاصل ہے، اور وہ موجود نہ ہو تو اس کے اولاد اولیاء ذکور کو، اسبات ذکور کو، عورتوں کے لیے نہیں. لیکن ولایت عتق عورتوں میں سے بھی، عورتوں کو بھی حاصل ہوتی ہے، تو وہ استثناء ہے یہاں پر لیس للنساء من الولاء الا ما اعتقنا. تو اسی کو میں ذرا واضح کر دیتا ہوں مثالوں سے، حالانکہ حاشیے وغیرہ میں بیان کیا ہے. تو دیکھ لیجیے آپ لوگ، اس کو ریکارڈ نہیں کرتا، حجب کا بیان کو ریکارڈ کروں گا میں. تو عبارت نظر آ رہی ہے؟ جی حضرت آ رہی ہے عبارت. جی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے. اب یہ حدیث کہاں پر ہے یہ تو دیکھنا ہوگا کہ تخریج ان لوگوں نے کی کہ نہیں کی. یہ ہے ولا شیء من للاناث من ورثۃ المعتق. موتق کے ورثہ میں سے اناث کے لیے کچھ نہیں ہے. قول علیہ السلام لیس للنساء من الولاء الا ما اعتقنا. خواتین کے لیے ولایت عتق حاصل نہیں ہے مگر ان لوگوں کی جن کو ان خواتین نے آزاد کیا ہو. تو اس کی مثال کیا ہوگی کہ میں نے کل ایک مثال دی تھی نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بریرہ کو خرید کر کے آزاد کیا تھا، تو ان کی ولایت عتق حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو مل گئی. تو جو خاتون خود اپنی رقم سے خرید کر کے یا اپنی ملکیت کے غلام یا بادی کو آزاد کریں گی، ان کی ولایت عتق جو ہے ان خاتون کو ملے گی. الا ما اعتقنا او اعتق من اعتقنا، کہ جس کو انہوں نے آزاد کیا کہ اس معتق نے پھر کسی کو آزاد کیا. تو اعتق من اعتقنا وہ یہاں سے سمجھیے کہ وہ ان خواتین نے کسی کو آزاد کیا، اور جو بندہ آزاد ہوا ان خواتین کے ذریعے اس نے پھر کسی کو خرید کے آزاد کیا. جیسے ایک خاتون نے غلام زید کو خریدا اور اسے آزاد کیا، جب آزاد کر دیا تو زید تو آزاد ہو گیا نا. اب اس آزاد نے بھی ایک غلام خریدا اور اس کو آزاد کیا، تو جب غلام ثانی جو آزاد ہو رہا ہے اس کی ولایت عتق جو ہے غلام اول کو ملے گی کیونکہ وہ مولا العطاقہ ہے. لیکن فرض کریں کہ وہ غلام اول جو آزاد ہوا وہ موجود نہیں ہے، باحیات نہیں ہے، مر گیا ہے نا. تو اب اس کے اور اس کا بھی کوئی اسبات میں نہیں ہے، کوئی اس کے اسبات میں بھی مذکر میں کوئی نہیں ہے. تو پھر اس کی جو مالکن تھی جس نے آزاد کیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کو مل جائے گا. یہ صورت ہے کہ اس خاتون نے خود آزاد کیا تو اس کی ولایت عتق، اور اس خاتون نے جس کو آزاد کیا اس غلام نے آزاد ہونے کے بعد کسی کو خرید کے آزاد کیا، تو اس دوسرے والے غلام کی ولایت عتق اس کو ملتی، لیکن یہ انتقال کر چکا ہے تو اس کی پرانی مالکہ کو ملے گی، اس کی مالکن کو. او کاتبنا، یہ جیسے آزاد کرنے کا معاملہ اسی طرح سے مکاتبت کا معاملہ ہے. انہوں نے مکاتب بنا دیا، خاتون نے مکاتب بنایا تو اس کو ولایت عتق مل جائے گی خاتون کو. یا پھر کاتب من کاتبنا، جن کے مکاتبت کی تھی ان خاتون نے جن غلاموں سے
ان غلاموں نے بدلے کتابت ادا کرنے کے بعد آزاد ہو کر کے پھر کسی غلام کو خریدا اور انہوں نے اپنے غلاموں سے مکاتبت کر لی، اور وہ مکاتبت کرنے کے بعد وہ بدلے کتابت ادا کرنے کے بعد وہ مر گیا، تو اس کی ولایت جو ہے نا، اس کی وراثت ولایت عہد کی بنیاد پر پہلے مکاتب کو ملے گی، لیکن وہ موجود نہیں ہے تو اس کی مکاتبہ کو۔ او دبرنا، یا پھر یہ کہ خواتین نے اپنے غلام کو مدبر بنا دیا۔ تو مدبر بننے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد آزاد نا، تو مرنے کے بعد آزاد ہوگا غلام، تو یہ جو مالکن ہے یہ مر جائے گی اور وہ آزاد ہو جائے گا، تو اس کی وراثت اس کو ملے گی کیسے؟ تو تبرنا کی واضح مثال کیا ہوگی؟ تبرنا کی مثال یہ ہوگی کہ ایک خاتون ہے، انہوں نے اپنے غلام کو مدبر بنا دیا کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو، پھر یہ خاتون جو ہے نا وہ کافرہ ہو کر کے دارالحرب چلی گئی، کافرہ ہو کر کے دارالحرب چلی گئی، تو جب دارالحرب چلی گئی تو اس وقت قاضی کے سامنے جو نا یہ غلام مدبر جو ہے وہ کیس کرے گا، اور قاضی لحوق دارالحرب کے سبب اس کو میتہ قرار دے کر کے جو نا اس کی آزادی کا پروانہ دے دے گا، تو یہ آزاد ہو گیا، اور جب آزاد ہو گیا تو اس کی ولایت کسی کو جانی چاہیے۔ اب اس کے بعد وہ خاتون آ گئی مسلمان ہو کر کے دارالاسلام میں، تو ولایت اب آزادی نہیں، واپس آزاد جو ہے نا غلامی میں واپس نہیں آ سکتا، تو اس کی ولایت اس کو ملے گی۔ اسی طرح سے دوسرا معاملہ لے لیجیے کہ اس نے مدبر بنایا کسی بندے کو، اور اس نے جو ہے اور پھر یہ چلی گئی دارالحرب، وہ آزاد ہو گیا، اس نے آزاد ہو کر کے پھر اس نے کسی کو مدبر بنایا، تو مدبر بنایا اور یہ مر گیا تو وہ تو آزاد ہو گیا، تو اس کی ولایت آنی چاہیے اس کے پاس، اور دارالاسلام سے دارالحرب سے دارالاسلام آ گئی، ٹھیک ہے، تو یہ مثال بن جائے گی۔ او جرا ولاءن معتقوہن او معتقو معتقیہن، یا پھر ولا کھینچ لی ہو ان خواتین کے معتق نہیں معتق، معتقوہن، معتق نے ولا کھینچ لی ہو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک خاتون ہے اور انہوں نے ایک غلام خریدا، تو اب کیا ہوگا کہ جس غلام کو خریدا اس کو اجازت دی انہوں نے کہ تم کسی سے شادی کر لو، خاتون کے غلام نے اجازت لے کر کے اپنی مالکہ سے کسی دوسرے بندے کے باندی سے نکاح کیا، کسی دوسرے بندے کی جو ابھی باندی نہیں ہے بلکہ وہ معتقہ ہے، آزاد ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، غور سے سمجھیے گا۔ عائشہ نامی ایک خاتون ہے، انہوں نے اپنے غلام کو اجازت دی کہ تم کسی سے نکاح کر لو، تو اس غلام نے کیا کیا کہ کسی اور کی معتقہ سے نکاح کر لیا، آزاد لڑکی سے جو کبھی باندھی تھی کسی کی، اس سے نکاح کیا، تو یہ شوہر غلام ہے اور بیوی آزاد ہے، تو ان دونوں کے نکاح سے جو بچہ پیدا ہوگا، بچہ ہمیشہ خیر الابوین کے تابع ہوتا ہے، تو بچہ غلام نہیں ہوگا بلکہ بچہ آزاد ہوگا، کیونکہ اس کی ماں آزاد ہے، وہ آزاد پیدا ہوا، اس کو آزادی کی نعمت ملی نا، اس کی وجہ سے ملی، اس کی ماں کی وجہ سے، تو ماں کی ولایت تو اس کی مالک کی طرف جائے گی، تو ماں نے گویا کہ اس معتقہ نے اس کی ولایت
اس کی ولایت کو، جو بچہ پیدا ہوا آزاد پیدا ہوا، اس کی ولایت کس کی طرف گئی؟ اس معتقہ کے مالک کی طرف، اس معتقہ کے مالک کی طرف۔ اب یہ عائشہ خاتون جو تھی، انہوں نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا جس نے شادی کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس کو آزاد کر دیا۔ تو جیسے یہ غلام آزاد ہوگا نا، یہ اس بچے کا باپ آزاد ہو گیا نا، تو باپ فراش قوی ہے، مضبوط ہے، تو اس لیے وہ جو ولایت ادھر جا رہی تھی، یہ موتق جو ہے، موتق باپ ولایت ادھر کھینچ لے گا۔ بات کو سمجھ میں آئی؟ اس مولود بچے کی ولایت کدھر جا رہی تھی؟ ماں کی مالک کی طرف، لیکن باپ آزاد ہو گیا تو وہ ولایت جو ادھر جا رہی تھی، جا چکی تھی، اس کی ولایت کو باپ کیا کر لے گا؟ کھینچ لے گا۔ جرہ ولا ان معتقہن، ان خواتین کے معتق نے ولایت کھینچ لی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اسی کو ایک اور درجے میں لے لیجیے، معتق معتقہن۔ اس کی مثال دیکھیے یہاں پر حاشیے میں ہوگی، سب کی مثال یہاں پہ دی ہوئی ہے۔ سورتہ ان امرأۃ اعتقت عبدا، بس یہ بڑھا دیجیے آپ۔ ایک خاتون ہے جنہوں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا، اور اس غلام نے آزاد ہونے کے بعد فاشترى العبد المعتق عبدا، اس غلام معتق نے بھی کسی غلام کو خریدا، اور اس نے وہیں سے وہ والا واقعہ ملا لیجیے، اس عبد معتق نے اپنے مالک کی اجازت سے معتقت غیر سے شادی کی، یا مالک نے شادی کی، تو ایک درجہ بڑھ گیا بس، کہ خاتون نے ایک غلام، اپنے غلام کو آزاد کیا، اس غلام نے ایک اور غلام خریدا اور ابھی آزاد نہیں کیا، اس غلام کا نکاح کرا دیا کسی دوسرے کی باندی معتقہ سے، جو عادی تھی اور معتقہ ہو گئی، تو اب ان دونوں سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ آزاد ہوگا اپنی ماں کی اتباع میں، کی تبعیت میں۔ تو جو آزاد ہوگا تو ولایت عتق ادھر جائے گی نا۔ اب کیا ہوا کہ عبد معتق، جو اس خاتون کا پہلا عبد معتق ہے، اس نے اپنے غلام کو اب آزاد کر دیا، جبکہ ولایت ادھر جا چکی تھی۔ تو معتق نے نہیں کھینچا، بلکہ معتق کے معتق نے کھینچا، خاتون کے معتق کے معتق نے کھینچا۔ تو یہ سب جو ہے ذرا دقت ہے اس میں، لیکن اصل جو مسئلہ ہے اس کو سمجھنے میں پریشانی نہ ہو۔ اسبات کا بیان تھا تو بتا دیا کہ اسبات میں آخر میں جو ملتا ہے حصہ وہ مولا العتاقہ کو ملتا ہے، اور مولا العتاقہ نہیں ہے تب اس کے اسبات کو، لیکن وہ ذکور اسبات کو، اناث کو نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلیے یہ بیان مکمل ہو گیا۔